عرب سے شروع ہونے والی ایسی طاقت جس کا کوئی مقابلہ نہیں تھا، وہ علم جس کی کوئی حد نہیں تھی، وہ عدل و انصاف جس کی کوئی دوسری مثال نہیں تھی۔ دوستو، یہ صحابہ کرام کی محنت کی وجہ سے وجود میں آنے والی اسلامی خلافت تھی، جس کی کامیابی کی وجہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر عمل کرنا تھا، جس سے پوری دنیا میں انقلاب آیا اور جس کے بعد عظیم و شان مسلم سلطنتیں وجود میں آئیں۔ آج کی اس ویڈیو میں بھی میں انہی مسلم خلافتوں کے بارے میں بات کروں گا۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں سراج جلیل، اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی میرا چینل سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ہر ایک نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن وقت پر ملتی رہے۔ خلافت راشدہ اسلام کی پہلی خلافت ہے، اور دوستو یہ دنیا انسانی کی وہ واحد خلافت ہے جس کی کوئی مثال نہیں اور نہ ہی اس کا کوئی ثانی ہے، کیونکہ اس خلافت کے خلفاء سب سے عظیم صحابہ تھے، جس کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمانوں کی فتوحات مزید بڑھ گئیں، اور ان فتوحات کا بنیادی عنصر عدل و انصاف تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال تک خلافت کی۔ آپ کے دور میں مسلمانوں کی طاقت مصر، سائریہ اور شمالی افریقہ تک پھیل چکی تھی۔ جب آپ کو فارس کے ایک غلام نے شہید کیا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیا خلیفہ چنا گیا۔ آپ نے اپنے دور حکومت میں جہاں مختلف خدمات سر انجام دیں، وہیں آپ نے سخاوت کی بہترین مثالیں بھی قائم کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت 12 سال کا تھا۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غداروں نے گھر میں شہید کیا تو یہ خلافت شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی بہادری کی مثالیں پیش کی کہ دشمنان اسلام کی راتوں کی نیندیں حرام کر دیں، لہٰذا آپ کے خلاف سازشیں شروع ہوئیں، اور جب ایک دن آپ فجر کی نماز ادا کر رہے تھے کہ آپ کو شہید کر دیا گیا۔ اس خلافت میں ہمارے خلفائے راشدین نے بہادری، عدل و انصاف، سخاوت اور اللہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی وہ حدود رکھی جن کو پھر کوئی دوسرا انسان نہیں چھو پایا اور نہ ہی چھو پائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنانے میں بحث چھڑ گئی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ بننے کی خواہش ظاہر کی۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سنبھالی تو یہاں سے خلافت امیہ کا سلسلہ شروع ہوا۔ دوستو، ان کی خلافت بہت عظیم رقبے پر پھیلی ہوئی تھی۔ یہ خلافت مڈل ایسٹ، شمالی افریقہ اور اسپین تک تھی، اور اس کی وسعت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اس وقت پوری دنیا کی آبادی کا 30% حصہ اس خلافت میں شامل تھا، مگر اس وقت بہت سے مسلمان اس خلافت کے خلاف تھے، کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ اس خلافت کے خلیفہ انصاف کی بنیاد پر منتخب نہیں ہوتے، لہٰذا بعد میں خانہ جنگی شروع ہوئی اور اس خلافت کی تقریباً صدی کے برابر حکومت ختم ہوئی، جس کے بعد ایک نئی عظیم و شان مسلم خلافت کا آغاز ہونا تھا۔ امیہ خلافت کے خاتمے کے بعد مسلمانوں کی تیسری عظیم خلافت وجود میں آئی۔ اس خلافت کا نام خلافت عباسیہ تھا، اور اس خلافت کے خلفاء نے دنیائے اسلام کے لیے کافی خدمات سر انجام دی۔ انہی کی محنت کی وجہ سے اس خلافت کو مسلمانوں کا سنہرا دور کہا جاتا ہے، کیونکہ اس دور میں مسلمان سائنس، ادب، فلسفہ اور میڈیسن وغیرہ کی تعلیمات میں عروج پر تھے، اور ناسا اور سرن جیسے اداروں کو جنم دینے والی درسگاہ، جسے انگریز دی ہاؤس آف وزڈم کہتے ہیں، اسی دور میں بغداد میں موجود تھی، جس نے موجودہ سائنس کی بنیادیں رکھی۔ دوستو، مسلمانوں کے اس سنہری دور نے انگریزوں کے سنہری دور دی رینیسنس کی بھی بنیادیں رکھی، کیونکہ اس دور سے انگریزوں نے مسلمانوں سے ترقی کے بہت سے گر سیکھ لیے تھے، مگر مسلمانوں کا یہ سنہرا دور کئی صدیوں کی حکومت کے بعد اختتام کو پہنچا، جب ہلاکو خان نے بغداد پر حملہ کیا اور اس درسگاہ کی کتابوں کو دریائے دجلہ میں پھینک دیا،
جس سے اس دریا کا پانی کئی دن تک سیاہ تھا۔ دوستو، جس طرح ہر عروج کو زوال ہے، اسی طرح ہر زوال کو عروج بھی ہے، اور جس طرح خلافت عباسیہ پر تاریکی چھا گئی تھی، قدرت نے سورج کی کرنیں خلافت عثمانیہ کی شکل میں دکھائیں۔ 3 بر اعظموں پر پھیلی مسلمانوں کی عظیم خلافت، جس کی شمشیروں کا سایہ 600 سال تک زمانے پر رہا۔ اس خلافت کی ابتدا ایک قبیلے کی شکل سے ہوئی تھی، جس کے لوگوں نے اشیاء اور ضرورتوں پر یقین رکھنے کی بجائے اسلام پر یقین کیا اور ساری عمر جہاد کرتے رہے۔ دوستو، اس خلافت میں نہ صرف اسلام پھیلا بلکہ مسلمان دوسرے میدانوں میں بھی تیزی کے ساتھ ترقی یافتہ ہوتے رہے۔ اسی خلافت میں قسطنطنیہ کو فتح کیا گیا، جس کے فاتح کا نام سلطان محمد فاتح تھا۔ اسی خلافت میں جہاں مسلمانوں کی تاریخی عمارتیں بننا شروع ہوئیں، وہی مسلمانوں کی فوجوں کی طاقت بھی بے مثال تھی۔ لیکن سلطان سلمان کی وفات کے بعد اس خلافت کا زوال شروع ہوا، کیونکہ بعد میں آنے والے حکمران اپنے آباء و اجداد کی طرح اتنے بہادر نہیں تھے اور نہ ہی اتنے ایماندار تھے، لہٰذا یہ خلافت بھی اپنے اختتام کو پہنچی۔ (1526) میں بابر نے جب وسطی ایشیا سے انڈیا پر حملہ کیا تو اس نے دہلی کے آخری سلطان ابراہیم لودھی کو پانی پت کی جنگ میں شکست دی اور مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی۔ دوستو، مغل بنیادی طور پر تیمور کی اولادوں میں سے ہے۔ بہرحال مغلیہ سلطنت ایک امیر اور خوشحال سلطنت تھی۔ اسی دور میں بر صغیر کی ثقافت نے ترقی کا سفر شروع کیا، اور دوستو، مغلوں کا حکومتی عروج شاہ جہان کے دور میں تھا۔ چونکہ وہ آرکیٹیکچر میں خاصی دلچسپی رکھتا تھا، اسی لیے اس نے اپنی بیوی کی یاد میں تاج محل بنوایا۔ دوستو، جہاں اس مغلیہ سلسلے میں اکبر جیسے جاہل بادشاہ آئے جنہوں نے اسلام میں رد و بدل کرنے کی کوششیں کی مگر وہ کامیاب نہ ہو سکے، تو وہیں اس سلسلے میں اورنگزیب عالمگیر جیسا نیک بادشاہ بھی پیدا ہوا، جنہوں نے اپنے ہاتھ سے 2 مرتبہ قرآن پاک لکھا تھا۔ دوستو، اورنگزیب عالمگیر نے مرہٹوں کے خلاف جنگ لڑی اور دکن کو فتح کیا۔ دوستو، اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد مغلیہ سلطنت کا زوال شروع ہوا، کیونکہ بعد میں آنے والے حکمران اپنے فرض کی ادائیگی کی بجائے شراب نوشی اور محفلوں کے شوقین تھے، لہٰذا یہ سلسلہ 1857 میں بہادر شاہ ظفر کے دور میں ختم ہوا۔ تو دوستو، یہ تھی اسلامی ریاستیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ تو ملتے ہیں آپ سے نئی ویڈیو میں نئی انفارمیشن کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔